الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ صلی اللہ علیہ رسول کریم زائرین کرام الحمدللہ ہماری کربلا اور اطراف کربلا اور ائمہ علیہ السلام کی سامرہ کاظمین کی زیارت مکمل طور پر اللہ کی زیارتیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور یہ سفر عشق و معرفت کا سلسلہ آپ حضرات تمام ہادی ٹور کے ساتھ اور علماء کرام کی موجودگی میں ماشاءاللہ مولانا قیدر صاحب، مولانا سعید حقی صاحب اور زہیر خان صاحب دیگر علماء آپ کے بزرگان ساتھ رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے پیدر پہ بہترین طریقے سے تمام منزلوں کو طے کیا ہے، تمام زیارات کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور ہم سب کی خوش نصیبی اسی بات میں ہے کہ بیانات اور مجھ سے ہم لوگ مستفیض ہوتے رہے ہیں، جا بجا ہم لوگوں نے مجالس اور تمام چیزیں شروع کی ہے، لیکن آج الحمدللہ ہمیں جو سعادت نصیب ہوئی ہے، ہم لوگ زیارت امیر المومنین علی ابن ابی طالب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ آج ہمیں نجف اشرف میں آنا نصیب ہوا ہے۔ سامنے ہماری نگاہوں کے مولا کائنات کا مزار مقدس ہے۔ یہ امیر کائنات، کل ایمان، زوج بطول اور وسیع رسول، ان کی بارگاہ میں ہمیں شرف حاضری مل رہا ہے کہ جہاں پر ملائکہ صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں اور جس کی قبر کا 4000 فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ جہاں پر بصیرت کی نگاہوں سے دیکھیں تو یہاں آدم بھی نظر آئیں گے، نوح بھی نظر آئیں گے، سلیمان بھی نظر آئیں گے، یہاں پر ابراہیم بھی نظر آئیں گے، کیونکہ کسی نبی کو کوئی نبوت نہیں دی گئی جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیا۔ تو علی کی ولایت کا اقرار ہوا تو انہیں نبی بنایا گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو آدم بھی ملیں گے، نوح بھی ملیں گے، ابراہیم بھی ملیں گے، اور اپنی بصیرت کے دائرے کو وسیع کریں تو یہاں پر استاد الملائکہ جبرائیل بھی نظر آئیں گے، سلمان بھی نظر آئیں گے، ابو ذر بھی نظر آئیں گے، قمبر بھی نظر آئیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ کیونکہ علی کی بارگاہ میں آپ کائنات کے محور، مرکز اور فضائل کا سمندر کا نام کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو آج الحمدللہ ہمیں زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ جب آپ اندر جائیں گے نا تو زری کے اندر 3 قبریں ہیں، بڑی زری ہے، جالی ہے، اس کے اندر 3 قبریں ہیں۔ داہنی طرف حضرت آدم علیہ السلام، بیچ میں مولا کائنات علیہ السلام، اور بائیں طرف ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ جب طوفان نوح آیا تو اللہ نے، کیونکہ طوفان نوح عذاب تھا، اللہ نے کہا نوح ایسے نہ جاؤ، اپنے ساتھ آدم کے جنازے کو لے کر کے جاؤ، اور جناب نوح کی کشتی کو کنارہ کہاں پر ملا؟ نجف میں ملا ہے۔ تو جہاں یہاں پر کشتی رکی تو اللہ نے حکم دیا 3 قبریں بناؤ، ایک حضرت آدم کی، دوسری قبر اپنی، پھر کہا پروردگار یہ تیسری قبر کس کے لیے بنائی جائے؟ کہا میرا آخری نبی اس کے وصی کے لیے اس قبر کو بناؤ۔ تو اس وقت سے حضرت علی علیہ السلام کی قبر کو بنایا گیا تھا۔ آپ لوگ روایت و مختصر علماء ذاکرین سے سنتے ہیں کہ مولا کے جنازے کو اونٹ پہ رکھ دیا گیا تھا، جہاں اونٹ رکا تو وہاں پر وہ تدفین ہوئی ہے، یا آگے سے جنازہ خود اٹھا، پیچھے سے امام حسنین نے اٹھایا اور پھر آگے چلتے ہوئے گئے۔ تو یہ تمام روایتیں ملتی ہیں۔ تو اسی جگہ پر آ کر کے مولا علیہ السلام کی تدفین ہوئی ہے اور مولا کو یہاں دفن کیا گیا۔ تو آج یعنی ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ ہمیں علی کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، اور اپنے اندر یہ عقیدت ہونی چاہیے کہ مولا کل میدان غدیر میں ہم حاضر تو نہیں تھے جسماناً، ہمارے جسم اس وقت حاضر تو، ہماری روحوں نے تو بیعت کی ہوئی ہے، تبھی ہم مولائی ہیں، تبھی ہم علی کے شیعہ ہیں، تبھی ہم ان کی ولایت کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، روحوں نے کی ہے تب ہم شیعہ ہیں۔ تو جسمانی طور پر ظاہراً ہم غدیر خم میں تو نہیں تھے، مولا آج آپ کی بارگاہ میں، آپ کے نجف میں آئے ہیں تو آج آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، اس لیے کہ ابھی تک جتنی بھی آپ نے زیارتیں کی ہیں ان زیارتوں کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، علی کی زیارت کا ثواب اپنی جگہ پر ہے۔ کسی جگہ وہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ نہ کربلا کو ہے، نہ کاظمین کو ہے، نہ سامرہ کو ہے، نہ مکے کو، نہ مدینہ کو، نہ خراسان، کسی کو فضیلت حاصل نہیں جو فضیلت مولا کائنات علیہ السلام کی ذات کے اور شہر کی حاصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی جگہ پر بھی کسی مقدس مقام پر سونا عبادت شمار نہیں کیا جاتا، مولا کائنات کے جوار میں اگر آ کر کوئی سو بھی جاتا ہے تو وہ عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کہیں بھی جائیں، مکے جائیں، مدینہ جائیں، خراسان جائیں، کہیں بھی، کہیں سونا عبادت نہیں ہے، لیکن اگر علی کی بارگاہ میں آ کر آپ سو بھی جائیں، دلیل یہ ہے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کیا ہے،
عبادتوں کی زینت ہیں، سید سجاد ہیں، مدینے میں ہیں تو مصلی پر ہر وقت عبادت میں، کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود۔ لیکن جب نجف اشرف آتے، سامنے صافی صفا ہے، وہاں پر اپنی سواری کو روکتے اور رکنے کے بعد مولا بھرپور سوتے۔ غلام نے سوال کر لیا، یہ اپنا رسول اللہ مدینے میں ہوتے ہیں تو آپ کبھی رکوع، کبھی قیام، کبھی سجود، ہر وقت عبادت میں ہوتے ہیں، لیکن جب نجف آتے ہیں تو بھرپور سوتے ہیں۔ تو مولا مسکرائے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میرے جد علی کی بارگاہ میں سونا عبادت ہے، اور مجھ علی کا جو ہے کوئی بھی فعل عبادت سے خالی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضیلت صرف نجف اشرف کو حاصل ہے کہ اگر یہاں پر آنے کے بعد کوئی سو بھی جاتا ہے تو اس کا سونا عبادت شمار کہتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ سوتے رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھرپور علی کی بارگاہ میں آپ حاضری دیں اور مولا سے ملاقات کریں، مولا سے باتیں کریں، مولا سے کلام کریں، کیونکہ جب آپ دور دراز اپنے شہروں، اپنے گاؤں بستی میں تھے، وہاں پر آپ کی زبان لبوں سے جنبش ہوتی تھی، یا علی مدد، تو جب نجف کا علی وہاں آپ کی مدد کرتا تھا، آپ کی پکار سنتا تھا، تو اپنے دیار میں اپنے گھر پہ نہیں سنے گا، یقیناً سنے گا، اور آپ متمنی ہے کہ میرا چاہنے والا ہے مجھ سے کلام کرے۔ یہ وہ جگہ ہے نجف اشرف کی جگہ کہ جہاں پر چلنا بھی عبادت، جہاں بیٹھنا بھی عبادت، جہاں پر سانس لینا تسبیح شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک سانس لی، یہ ایک تسبیح شمار ہو گئی، ایک تسبیح کا ثواب مل گیا آپ کو۔ علی کی بارگاہ میں چلنا، حرم میں چلنا، یہ طواف خانہ کعبہ کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ان کے شہر میں چلنا، صفا مروہ کے درمیان چلنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ کس کی برکت سے ہے؟ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کی وجہ سے ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے بڑے فضائل، میں زیادہ وہ نہیں کہ ہوگا، آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، بڑا سفر طے کر کے آئے ہوئے ہیں، پھر انشاءاللہ موقع ملا پھر فضائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک بڑی طویل روایت بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی غم ہو، کوئی غم زدہ ہو، تو میرے جد کی بارگاہ میں اگر وہ آئے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا غم دور نہ ہو۔ امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرے جد علی کی ذات کے لیے بیمار ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی بیماری یہاں سے دور نہ ہو۔ اگر کوئی میرے جد علی کی بارگاہ میں آ رہا ہے، مقروض ہے، تو ہو ہی سکتا کہ اس کا قرض ادا نہ ہو۔ مولا نے فضائل بیان کرتے ہوئے پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے جد کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کے قدموں کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ یعنی جو علی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، جن قدموں پر غبار پڑی ہے، تو اللہ ان کو اتنا مبارک کر دیتا ہے کہ جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو پھر امام فرماتے ہیں جو چلتا ہوا ایک قدم بڑھاتا ہوا علی کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ ہر قدم کے بدلے ایک حج، ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ تو پھر امام کہتے ہیں جب وہ آنے کے بعد زری پر پہنچتا ہے، زیارت کر کے واپس جانے لگتا ہے، تو پھر اللہ اس پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ اس کے ہر قدم کے بدلے 2 حج 2 عمرے مقبولہ کا ثواب دیتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ جب آ رہا تھا تو ہر قدم کے بدلے 1 حج 1 عمرے کا ثواب، واپس جانے لگا تو اللہ 2 حج 2 عمرے کا ثواب دے رہا ہے۔ جیسا آپ بڑی خاموشی سے دیکھ رہے ہیں تو صحابہ نے فوراً سوال کرے، فرزند رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ جب وہ آ رہا تھا تو مرکز ولایت سے دور تھا، لیکن جیسے امیر المومنین مرکز ولایت سے متصل ہوا، اللہ اس پر اتنا مہربان ہو گیا، اس کے ہر فعل کو دگنا شمار کرنے لگا ہے۔ تو آپ کی امتیاز، آپ کی تعریف، آپ کا جو عظمت ہے، آپ کی جو اللہ نے اتنی قابلیت عطا کی علی کی بارگاہ میں آنے کے ذریعے سے، اپنے ماؤں کو سلام پیش کریں آپ۔ یقیناً کوئی آتا نہیں ہے زیارتوں پہ جب تک ان کی طرف سے وہ نہیں ہوتا ہے، تائید نہیں ہوتی، جب تائید ہوتی ہے تب آتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر مولا کی بارگاہ میں آپ جائیں گے تو محسوس کریں گے تقریباً 3470 سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں گنبد پر مولا کے اس میں۔ اور جب آپ جائیں گے تو نادر بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ گزرا اپنے زمانے کا، جب وہ دوسرے مسلک سے اس کا وہ تھا، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ میں مسلسل جنگوں میں ہارا ہوں تو کسی نے کہا تم سید الاولیاء جو ولیوں کے سردار ہیں ان سے کوئی توسل نہیں کرتے؟ تو جب وہ آئے اور یہاں پر توسل کیا، کہا کہ میری بڑی عظیم جنگ ہے، اگر میں کامیاب ہوا تو آج کے بعد میں صرف آپ کا مرید ہوں گا۔ اس کے بعد پھر جب وہ کامیاب ہوا تو اس نے ایک زنجیر لی، زنجیر لینے کے بعد گردن میں بندھوایا اور کہا مجھے کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے علی کی بارگاہ میں لے کے چلو۔ اور پھر آج بھی وہ زنجیر جب خواتین اپنی جانب سے دیکھیں گی، وہاں سے آج بھی زنجیر اس کا تاج رکھا ہوا ہے، اور وہیں سے عمر القیس جو ایک حاکم گزرا ہے، وہیں سے 2 انگلیاں مولا کی برآمد ہوئی تھی، وہ آج بھی نشانی موجود ہے جس کا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ تو یعنی علی کی بارگاہ میں آج بھی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، بس مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔
بس ایک فضیلت یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ شہر وہ شہر ہے جس کو قرآن میں وادی مقدس کہا گیا۔ قرآن میں ہے جناب موسیٰ کا گزر ہوا تو اللہ نے کہا نخلن علیک یا موسیٰ انک بالوادی مقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنی جوتیوں کو اتار دو اس لیے کہ تم اس وادی مقدس میں چل رہے ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ جگہ کوئی اور جگہ نہیں تھی، وہ نجف کی سرزمین تھی جہاں سے جناب موسیٰ گزر رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ نجف وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر موسیٰ جیسے نبی کو جوتیاں اتارنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہاں سر کے بل بھی چلیں تو کم ہے۔ تو آج ہمیں خوش نصیبی ہے کہ ہم مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ایک توسل کریں امام سے کہ ہم مولا آپ نے بلایا ہے ہم آ رہے ہیں، آپ نے پکارا ہے ہم آ گئے، مولا ہمارے آنے کو قبول کر لیجئے، بس اس لیے کہ ہم گئے ہیں آئے ہیں اس وجہ سے کہ آپ اول مظلوم ہیں۔ مولا آپ وہ ہستی ہیں کہ جس کے سامنے اتنا ظلم کے پہاڑ ٹوٹے آپ صبر کرتے رہے۔ مولا ہم آپ کو فاطمہ کی ٹوٹی پسلیوں کا پرسہ دینے کے لیے آئے، مولا آپ کو آپ کی بیٹی زینب کی رضا چھننے کا پرسہ دینے کے لیے آئے۔ ابھی آپ کربلا سے نجف آئے نا سفر کر کے، ایک قافلہ بھی